آج ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا ٹاپک ہے، اس سے آپ کو بہت سی معلومات ملنے والی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق 9 یا 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یعنی تعریف کیا گیا رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کہلاتا تھا، جو عرب میں خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے سب سے معزز مقام رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے بڑے خاندان بنو ہاشم سے تھا، جو کعبہ کے متولیوں میں سے ایک تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ قافلہ تجارت کے ساتھ جاتے ہوئے بیمار ہوئے اور مدینہ میں بنی عدی بن نجار کے ہاں ٹھہرے۔ یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ کنیت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وجہ سے اختیار کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ بنی سعد خالص عربی فصاحت کے لیے مشہور تھے۔ دیہاتوں میں کھلی فضا میں پرورش پانے اور خاص عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4 سال تک رہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ حلیمہ کی 2 لڑکیاں انیسہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث تھیں۔ حذافہ کا لقب شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے۔ جنگ حنین میں اس قبیلہ کے لوگ قید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ اور شیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ شق صدر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ والدہ سے ملانے کے لیے آئیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں وبا کے پیش نظر ان کو واپس کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام کے دوران 4 یا 5ویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو تشتے میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس جگہ کو لوٹا دیا۔ ادھر بچے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ صحیح مسلم باب السرا۔ طبقات ابن سعید کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر دل سے سیاہ نقطہ نکال دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 سال ٹھہرے۔ والدہ کا انتقال: 577 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن کے ساتھ عبد المطلب کی میت میں مدینہ تشریف لے گئی۔ یہاں آنے کا مقصد اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت تھا، لیکن ان کو بیماری نے آ لیا اور 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد واپسی پر مکہ مدینہ شاہراہ پر واقع مقام ابوا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ یہ مقام مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دنیاوی سہاروں والدہ اور والد دونوں سے محروم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ انہوں نے اپنی تمام اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ ان کے تابوت کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئے۔ عبد المطلب نے مرتے دم اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری لیں۔ ابو طالب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے کفالت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی بیوی فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں سے بڑھ کر سرپرستی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام سفر پر تشریف لے گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل سفر کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے لپٹ گئے تو وہ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفر میں ساتھ لے گئے۔ سفر شام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسائی راہب بحیرہ سے ہوئی۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پاس آیا اور کہا تمہارے درمیان ایک صالح آدمی ہے۔ پھر مخاطب ہو کر کہا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کہاں ہیں؟ مخاطب نے جواب دیا اس کے ولی و مربی موجود ہیں۔ راہب نے کہا اس لڑکے کی حفاظت کرو اور اسے شام لے کر نہ جاؤ، یہودی حسد کرنے والے ہیں، مجھے اس لڑکے کی نسبت ان سے خوف ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی کہ جنگ فجار پیش ہوئی۔ اس موقع پر قریش اور بنو کنانہ، عسر وقارہ، بنی مستلق اور بنو خزاعہ شریک تھے۔ اس قریشی لشکر کے سپہ سالار حرب بن امیہ تھے، جبکہ دوسری طرف بنو قیس تھے۔ پہلے قیس اور پھر قریش کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا فیصلہ صلح پر ہوا۔ یہ جنگ حرمت کے مہینے میں ہوئی۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ حلف الفضول میں شرکت، لڑائیوں کے متواتر سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے واپسی پر خاندان ہاشم زہرہ ٹیم نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو کر معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہے گا۔ اس معاہدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح کے تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت اور غیرت کی منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ واپس آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن رقم ادا نہیں کی۔ اس نے حلیف قبائل عبد مخزوم اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ اس کے لیے مذکورہ قبائل جمع ہوئے اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ معاہدے میں چونکہ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور افضل بن حارث شامل تھے اور ان لوگوں نے اس فیصلے میں بنیادی کردار ادا کیا، اس لیے یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اور مولانا شبلی اس معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا ثمر ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ دوستو، یہاں تک ہمارا اختتام ہوا آج کا۔ کل انشاءاللہ ہم تجارت سے شروع کریں گے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی